یہ حضور کی امت کا اعزاز ہے، انفرادی مقام ہے، کیونکہ قرآن مجید ہی ہمیں بتاتا ہے کہ حضور کی امت 1.25 نبیوں کی امتوں میں سے افضل امت ہے۔ جس طرح حضور 1.25 نبیوں میں سب سے افضل ہیں، اور جتنے بھی رسول تشریف لائے نبی کریم علیہ السلام تمام رسولوں سے افضل ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کی امت کو رب ذوالجلال نے پہلی تمام امتوں پر فضیلت دی ہے۔ حضور کی امت افضل امت ہے۔ جہاں اسے یا ایھا الذین آمنوا کا لقب اور خطاب کیا، ٹائٹل عطا کیا، وہاں رب ذوالجلال نے اس امت کو ایک اور عظمت کا اعزاز عطا فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ تو قرآن مجید کی آیت مقدسہ سنیے، جس میں اس امت کا مقام، اس امت کا مرتبہ بیان کیا گیا۔ آیت کریمہ ہے قرآن کریم کی، کنتم خیر امہ، کنتم خیر امہ، اے رسول اللہ کی امتیو، رب ذوالجلال نے تمام امتوں میں سے تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ حضور کی امت تمام امتوں میں سے بہترین امت ہے۔ خیر امہ کا ٹائٹل، خیر امہ کا لقب اس امت کو ملا۔ اب اس امت کو اللہ کریم نے قرآن مجید میں خطاب کیا۔ جس آیت کریمہ پر آج ہم درس میں گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس میں اللہ کریم نے فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استجیبوا، فوراً جواب دیا کرو، استجیبوا، فوراً جواب دیا کرو، للہ وللرسول، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو فوراً جواب دیا کرو۔ کب جواب دیا کریں فوراً؟ بے نیاز رب نے فرمایا، اذا دعاکم، اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ بلائے یا اللہ کا رسول بلائے تو لیت و لال سے کام نہ لیا کرو۔ اللہ کا بلاوا آ جائے یا اللہ کے رسول کا بلاوا آ جائے، اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا فوراً جواب دیا کرو، فوراً جواب دیا کرو۔ معنی یہ ہے کہ جب اللہ کا بلاوا آ جائے یا رسول کریم کا بلاوا آ جائے، پھر سارے کام چھوڑ کر کوئی اور کام مت کرو، بلکہ جو کام کر رہے ہو تم کسی کام کے اندر مصروف ہو، مشغول ہو، اللہ کا بلاوا آ گیا، اللہ کے رسول کا بلاوا آ گیا، پھر حکم یہ ہے کہ سارے کام چھوڑ کر اللہ کے بلانے پر آؤ اور اس کے رسول کے بلانے پر آؤ۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، یہاں اللہ اور اس کے رسول کا اکٹھا ذکر آیا، اللہ اور اس کے رسول کا اکٹھا ذکر آیا کہ اللہ بلائے یا اللہ کا رسول بلائے۔ دو ذاتوں کا ذکر ہے، ایک ذات رب ذوالجلال کی ہے اور ایک ذات اقدس اس کے پیارے محبوب رسول کی ہے۔ دو ذاتوں کا ذکر ہے، لیکن دعاکم کا لفظ جو ہے یہ واحد کا صیغہ ہے۔ اذا دعاکم، واحد کا استعمال کیا گیا، حالانکہ ذاتیں دو ہیں۔ جب دو ذاتیں ہوں تو عربی گرامر کا قاعدہ ہے پھر تثنیہ کا صیغہ آتا ہے، دو کا صیغہ آتا ہے۔ ذاتیں دو ہیں مگر صیغہ واحد کا آیا ہے، صیغہ واحد کا آیا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ چاہیے یہ تھا کہ آیت کریمہ میں اس طرح مضمون ہوتا، اذا دعواکم، تثنیہ کا صیغہ آتا کہ جب اللہ بلائے یا اللہ کا رسول بلائے، لیکن صیغہ واحد کا استعمال کیا تاکہ دنیا کو علم ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ اللہ کا بلاوا رسول کا بلاوا ہے اور رسول کا بلاوا اللہ کا بلاوا ہے۔ یہ الگ الگ بلاوے نہیں ہیں، یہ لوگوں نے تفریق ڈالی ہوئی ہے، حالانکہ بے نیاز رب قرآن میں فرما رہا ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم،
یعنی اللہ کا بلاوا ہے تو وہ اس کے رسول کا بلاوا ہے، اگر رسول بلائیں تو وہ اللہ کا بلاوا ہے، بلاوا تو ایک ہے، بلاوا ایک ہے، اس لیے ذاتیں دو ہیں مگر دونوں کا بلاوا ایک ہے، صیغہ واحد کا استعمال کیا۔ اللہ اور رسول کے بلاوے پر آؤ، جو اللہ رسول کے بلاوے پر آئے گا اس کو ملے گا کیا؟ اس کو ملے گا کیا؟ اس کو آنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اسی آیت کریمہ کے اگلے حصے میں وہ نفع، وہ فائدہ کہ ان کے بلاوے پر جو آئے گا اسے ملے گا کیا؟ فرمایا اللہ رسول کے بلاوے پر آؤ، لما یحییکم، لما یحییکم، اللہ رسول کے بلاوے پر اس لیے آؤ تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کر دیں، تاکہ تمہیں وہ زندگی عطا کر دیں۔ یعنی اللہ کے بلاوے پر جو آئے گا، اللہ کے رسول کے بلاوے پہ جو آئے گا اسے حیات ملے گی، زندگی ملے گی، زندگی ملے گی۔ اب یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ زندہ لوگوں سے۔ کن سے کہا جا رہا ہے؟ زندہ لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ بلائے یا اللہ کا رسول بلائے تو ان کے بلاوے پر آؤ، آنے سے کیا ہوگا؟ تمہیں زندگی ملے گی، حیات ملے گی۔ اہل علم کی زبان میں اسے تحصیل حاصل کہتے ہیں۔ تحصیل، جو چیز پہلے ہی حاصل ہے اسے کیا حاصل کرنا ہے؟ پھر سوچنا پڑے گا کہ جو پہلے ہی زندہ ہے، جو پہلے ہی زندہ ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ رسول کے بلاوے پر آؤ، بلانے کا فائدہ یہ ہوگا لما یحییکم، تمہیں حیات بخشیں گے، تمہیں زندگی بخشیں گے۔ نقطہ یہ سمجھ میں آیا، ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ زندہ آدمی کو بھی زندگی کی ضرورت ہے، زندہ آدمی کو بھی زندگی کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی گلی میں آپ کو چلتا پھرتا نظر آتا ہے، بڑا گبرو جوان ہے، صحت مند ہے، کھاتا پیتا بھی ٹھیک ٹھاک ہے، چلتا بھی ٹھیک ٹھاک ہے، بازاروں گلیوں مارکیٹوں میں اچھا بھلا آپ کو نظر آتا ہے، لیکن نہ تو کبھی مسجد میں نظر آیا، نہ کسی نماز میں نظر آیا، نہ کسی جمعے میں نظر آیا، نہ عید کے اجتماع میں نظر آیا، نہ کسی دین کی محفل میں نظر آیا، نہ کسی اللہ والے کے پاس کبھی بیٹھا ہوا دیکھا، نہ کبھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا۔ تو پھر سوچنا پڑے گا کہ پھر زندگی سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ رسول کے بلاوے پر آؤ، تمہیں ملے گا کیا؟ تمہیں زندگی دے دے گے۔ بھائی جو پہلے ہی زندہ ہے اسے زندہ کرنا تحصیل حاصل ہے، لیکن سنیے پھر سوچنا پڑے گا۔ ایک بات تو یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ سے معلوم ہوئی کہ زندہ آدمی کو بھی زندگی کی ضرورت ہے، اور دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ جو اللہ اور رسول کے بلاوے پہ آتا ہے اسے زندگی ملتی ہے، اسے حیات ملتی ہے۔ پھر سوچنا پڑے گا کہ وہ کون سی حیات ہے، وہ کون سی زندگی ہے جو اللہ رسول کے بلاوے پر آئیں تو ملتی ہے۔ اس زندگی کو دیکھنا پڑے گا کہ بے نیاز رب زندگی دینے کے لیے، زندہ لوگوں کو زندہ کرنے کے لیے حکم دے رہا ہے کہ اے زندہ لوگوں، اللہ بلائے، اللہ کا رسول بلائے تو فوراً آؤ تاکہ تمہیں زندگی بخش دیں۔ یہاں ایک حدیث شریف، چونکہ آپ ہر مہینے جمع ہوتے ہیں یہاں، میں بھی حاضر ہوتا ہوں ہر مہینے، اور ہمارا عنوان ہے محفل کا درس قرآن و حدیث، درس قرآن و، ایک آیت کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر میں نے سنائی ہے۔ اب اس قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے اور اس کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث شریف کی ضرورت ہے۔ ایک اس حدیث شریف سے اس بات کا پتہ چلے گا کہ وہ زندگی ہے کیا، وہ کون سی زندگی ہے جو اللہ کے بلاوے پر آنے سے ملتی ہے یا اللہ کے رسول کے بلاوے پر آنے سے ملتی ہے، وہ زندگی کیا ہے۔
میں چاہوں گا کہ میرے تمام سامعین کامل توجہ سے، پوری توجہ سے اس حدیث شریف کو سنیں اور سمجھیں اور اپنے دل میں جگہ دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہے، غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے سوکھی ہوئی گھاس میں ایک ہرا بھرا تنکا ہوتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ اتنے واضح ہیں کہ اس میں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں، اس میں کسی تشریح کی ضرورت نہیں۔ ایک پوری گٹھڑی آپ نے دیکھی ہے، بازار میں ایک گٹھڑی گھاس کی باندھی ہوئی رکھی ہے، اور اس پوری گٹھڑی کا جب آپ جائزہ لیتے ہیں، ساری گٹھڑی کی ساری گھاس ہی سوکھی ہوئی ہے، سوکھی گھاس، اور پوری گٹھڑی کے اندر ایک ہرا بھرا تنکا نظر آیا آپ کو۔ پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے سوکھی ہوئی گھاس میں ایک ہرا بھرا تنکا ہوتا ہے۔ اب بات سمجھنا آسان ہو گیا کہ جو اللہ کے ذکر سے دور ہیں، اللہ کے ذکر سے، وہ اللہ کے ذکر کے قریب نہیں جاتے، اس طرف توجہ نہیں کرتے، وہ ایسے ہیں جیسے سوکھی ہوئی گھاس ہے، اور سوکھی گھاس مردہ ہوتی ہے، اور ہرا بھرا تنکا جو ہے اس میں زندگی کی رمق نظر آتی ہے۔ باغ میں سارے پودے سڑے ہوئے ہوں، خشک ہوں، اور ایک پودا ہرا بھرا ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سارے بوٹے مرے ہوئے ہیں اور ایک بوٹا جو ہرا بھرا ہے وہ زندہ ہے۔ اللہ رسول کے بلاوے پر آنے سے یہ فائدہ ہوگا، جو غافل ہیں وہ تو ایسے ہیں جیسے سوکھی ہوئی گھاس ہے، اور جو اللہ کے ذکر کے لیے آتا ہے وہ ایسے ہے جیسے سوکھی ہوئی گھاس میں ایک ہرا بھرا تنکا ہے۔ اس بات کو میں اور تھوڑا سا کھولنا چاہتا ہوں تاکہ میں اور آپ مل کر دین کا ایک اہم نقطہ سمجھ جائیں۔ یہ درس ہم اسی لیے منعقد کرتے ہیں، ہر مہینے اکٹھے ہوتے ہیں کہ جلسے تقریریں تو ہوتی رہتی ہیں، اصل مقصد ہے ہمارا ہر مہینے جمع ہو کر دین کے قیمتی موتی جو ہیں وہ ہم یہاں سے لے کے جائیں۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ آپ کی گلی ہے، جس گلی میں آپ رہتے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، ایک گلی میں 20 گھر ہیں۔ کتنے؟ پوری گلی میں ٹوٹل 20 گھر ہیں۔ ان میں سے ایک گھر سے تو آدمی فجر کے وقت ٹوپی پہن کر، بابوضو ہو کر، تسبیح لے کر فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آ رہا ہے، اور 19 گھر ایسے ہیں جن سے کوئی بھی نماز کے لیے نہ بچہ نکل رہا ہے، نہ جوان نکل رہا ہے، نہ بزرگ نکل رہا ہے۔ پوری گلی میں سے ایک ہی گھر ایسا ہے جس میں سے ایک آدمی نے ٹوپی پہنی ہے، تسبیح بھی پکڑی ہوئی ہے، گھر سے بابوضو ہو کے کہاں جا رہا ہے؟ مسجد میں فجر کی نماز کے لیے باجماعت۔ وہ سارے کے سارے غافل ہیں، 19 گھروں والے غافل ہیں، اور 20 گھروں میں سے ایک جو اللہ کے گھر میں سجدہ ریز ہونے کے لیے آ رہا ہے وہ ایسے ہے جیسے سوکھی ہوئی گھاس میں ہرا بھرا تنکا ہوتا ہے۔ یعنی اب آپ کو پتہ چلا کہ زندگی کسے کہتے ہیں۔ اٹا کٹا ہونا، کھانا پینا، جوان و گبرو ہونا، یہ زندگی نہیں۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اصل زندگی کیا ہے؟ زندگی آمد برائے بندگی۔ یہ سمجھیں کہ کون سی زندگی ملتی ہے اللہ رسول کے بلاوے پر آنے سے، کون سی زندگی ملتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث شریف سنائی میں نے۔ اب یہ فارسی کا ایک کلام ہے، یہ سنیں، اس میں بھی یہ نقطہ بیان کیا گیا۔ زندگی آمد برائے بندگی، سارے بولیں، زندگی آمد برائے، زندگی آمد برائے، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بے بندگی، سارے بولیں، زندگی بے بندگی۔ جو زندگی ایسا زندہ آدمی، ایسا زندہ آدمی جسے اللہ کی بندگی کی توفیق ہی نہیں، کبھی نہ اس نے، آپ نے اسے کبھی نماز میں نہیں دیکھا، کبھی جماعت میں نہیں دیکھا،
کبھی اللہ رسول کا ذکر کرتے نہیں دیکھا، کبھی عید کے اجتماع میں عید میں نظر نہیں آیا، کبھی جمعے میں نہیں نظر آیا، کبھی میلاد میں نظر نہیں آیا، تو وہ کیا ہے؟ پھر اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس کی زندگی شرمندگی ہی شرمندگی ہے، اس کی زندگی شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ اور جس زندہ آدمی اپنے رب کو سجدہ ریز ہونے کے لیے پانچوں وقت مسجد کی حاضری دیتا ہے، خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ بندگی بنتی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔